أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو کہہ دے جو کوئی ہوئے دشمن جبرائیل کا، سو اس نے اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے، اور راہ دکھاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو۔ جو کوئی ہوئے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ اور ہم نے اتاری تیری طرف آیت روشن، اور انکار نہ کریں گے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہے۔ کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دیں گے اس کو ایک جماعت ان میں سے، بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے۔ اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ تذکرہ چل رہا بنی اسرائیل کا، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری بشارتیں، ساری پیشن گوئیاں ان کی کتاب میں توریت میں کر دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ساری علامتیں ان کو بتا دی گئی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو بعثت کے بعد وہ ساری علامتیں جو توریت میں بتائی گئی تھی انہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ایمان قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، قرآن کا بھی، اور آپ کی نبوت کا بھی۔ لوگ ان سے جب سوال کرتے کہ بھئی آپ تو یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور یہ اس کی علامتیں ہیں، اب علامتیں بھی ظاہر ہو چکی تو پھر اب ایمان کیوں نہیں لائے تھے؟ تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ بہت ساری چیزوں کو توریت کی چھپا دیتے تھے، بلکہ مجمع کے سامنے توریت کا تذکرہ ہی نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ ان کا ایک مزاج بن گیا تھا۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو یہود کے مدینہ اور اس کے اطراف میں تقریباً 10 بڑے علماء تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر یہ 10 ایمان لے آ جائے تو شاید پورے یہود اور بنی اسرائیل ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ان میں سے صرف ایک حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے جو ایمان لے آئے تھے، باقی کوئی بھی ایمان آپ کے اوپر یہودی کے علماء نے نہیں لایا تھا۔ ان علماء میں ایک تھا ابن سوریہ، اس کا نام کیا تھا؟ ابن سوریہ۔ بڑا عالم تھا اور اپنے علم پر بھی اس کو بڑا گھمنڈ بھی تھا۔ اس نے یہ کیا کہ چند لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے کہا کہ آج جو ہے اس نبی کو اپن تھوڑا سا پھنساتے ہیں باتوں میں، اور ایسے سوالات کریں گے کہ اس کا جواب وہ دے نہیں سکیں گے، اور جب جوابات دے نہیں سکیں گے تو جو لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں وہ لوگ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس نے چند لوگوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آیا اور آ کر کہا کہ تم جو کتاب تمہارے پاس آتی ہے، جو پیغمبر، جو بھی فرشتہ ہے یا جو وحی ہے تمہارے پاس جو کچھ آتا ہے، ساری باتیں جو ہے ادھر ادھر کھنچ رہی تھی۔ کچھ ایسی باتیں جو ہم خود دیکھ رہے ہو، ہم دیکھتے ہو، سب کو معلوم ہے، کچھ ایسی باتیں نہیں آتی لوگ جس کے بارے میں جاننا چاہتے اور اس کا علم نہیں ہے، لیکن روز مرہ وہ چیز پیش آتی رہتی ہے، تو ایسی باتیں تمہارے پاس نہیں آتی۔ تو میں چند سوالات کروں گا، اس کا جواب آپ دینا۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، دیجیے۔ اور یہ وہ سوالات تھے جو توریت میں نبی آخر الزماں کی اور آخری نبی کی علامت کے طور پر بیان کیے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے خواب کیسے آتے ہیں، آپ کو خواب آتے ہیں؟ خواب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرے خوابوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ میری آنکھیں تو سوتی ہے
لیکن نیند کی حالت میں بھی میرا دل جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرے خواب کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آنکھیں تو سوتی رہتی ہے اور دل جاگتا رہتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بات صحیح ہے۔ پھر دوسرا سوال اس نے کیا، دوسرا سوال کیا کیا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ میاں بیوی کے اختلاط کے بعد جو حمل قرار پاتا ہے تو بچہ جو بنتا ہے تو اس میں زیادہ عنصر کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا یا ماں کا؟ بچے کی شباہت کبھی باپ کے جیسی ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے ماں کے جیسی ہو جاتی ہے، کبھی تو بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو اس میں مادہ کس کا زیادہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول وہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت جو آپ کے علم میں تھی وہ آپ نے بتائی کہ بھئی مرد کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ سفید اور غلیظ ہوتا ہے، اور حمل کی جو رطوبت ہوتی ہے، خواتین کے حمل کی جو رطوبت ہوتی ہے آپ نے فرمایا وہ زرد کلر کی ہوتی ہے۔ اب اس میں جس کا غلبہ زیادہ ہوگا شباہت عموماً اس کے جیسی ہوتی ہے۔ یہ جواب بھی صحیح تھا، اب وہ لاجواب ہو گیا، اس کا جواب نہیں۔ اچھا تیسرا سوال، بولے ایک تیسرا سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دے دو۔ بولے پوچھئے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں جب سب اہل جنت چلے جائیں گے تو ان کو سب سے پہلی غذا کیا دی جائے گی کھانے کے؟ سب سے پہلی غذا انہیں کھانے کے لیے اہل جنت کو کیا دی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کو جنت میں سب سے پہلی جو غذا دی جائے گی وہ غذا ہوگی مچھلی کے جگر کے کباب۔ کیا دیے جائیں گے؟ مچھلی کے، اب اس کا جگر کتنا ہوتا ہے ابھی بھی نکال کے بیچتے ہیں نا لوگ، باریک 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 دل کے ٹکڑے جگر کے رہتے باریک باریک، تو وہ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی غذا جنت میں اہل جنت کو مچھلی کے جگر کے کباب دیے جائیں، اور دوسرے نمبر پر بیل کا گوشت دیا جائے گا، ان بیلوں کا گوشت جو جنت کے اطراف میں چر رہے ہوں گے ان کا۔ اب سارے سوالات جو اس نے کیا جوابات صحیح مل گئے، جوابات مل گئے تو اب قبول کر لینا چاہیے تھا۔ مجمع پورا لے کر آیا تھا نا، ابن سوریہ سارے لوگوں کو لے کر آیا تھا کہ آج تو ان کو پھنسانا ہے، اور سوالات بھی ایسے کہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایک بڑے سے بڑا صحابی بھی بتا سکتا تھا کہ بھئی جنت کے اندر پہلی غذا کون سی دی جائے گی؟ نہیں بتا سکتے نبی کے علاوہ کوئی۔ اب جب سارے سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دے دیے تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ جواب بھی تو ٹھیک ہے آپ کا، اب یہ بتائیے کہ جو سارا پیغام آپ تک آتا ہے، وحی جو آتی ہے اللہ کی طرف سے، جو ہدایتیں آتی ہیں، وہ کون لے کر آتا ہے؟ کہا کہ میرے پاس تو جبرائیل لے کر آتے ہیں۔ کون لے کر آتے ہیں؟ جبرائیل لے کر آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ وحی نازل کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں، جو وحی ان کے پاس دیتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، اپنے من سے بھی نہیں لا سکتے۔ اپنے من سے کہاں سے لائیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ ہدایات ان کو دیتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں، جتنی دیتے ہیں اتنی لے کر آتے ہیں، اور جیسی دیتے ہیں ویسی لے کر آتے ہیں، اس کے اندر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کا کام کیا ہے؟ جو تشریعی احکامات اللہ کی طرف سے زمین پر وارد ہوتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کے، اور تکوینی احکامات کون کرتا ہے؟ تکوینی امور۔ تکوینی امور مطلب رزق کتنا ہوگا، یہاں کی پیداوار، یہاں کی بارش، یہاں کی زندگی، موت، یہ سارے تکوینی معاملات ہیں۔ اور زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا، حلال کیا ہوگا، حرام کیا ہوگا، جنت کیسے ملے گی، جہنم میں کیسے پہنچیں گے، اور جہنم سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا، یہ سارے تشریعی امور ہیں۔ تو تشریعی امور کے ذمہ دار حضرت جبرائیل، تکوینی امور کے ذمہ دار حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ سارے احکامات لاتا کون ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ جبرائیل لے کر آتے ہیں۔ تو کہا اچھا جبرائیل لاتے ہیں، جوابات تو تمہارے سب صحیح ہیں، لیکن چونکہ تمہارے پاس یہ پیغامات جبرائیل لاتے ہیں اس لیے ہم تم کو نہیں مانتے۔ ارے بھئی کیوں؟ جوابات تو صحیح ہے نا، تو پھر تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ جبرائیل سے کیا دشمنی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جتنے بھی عذاب آئے پہلے بنی اسرائیل میں، جتنی بھی مار پڑی، جتنے بھی جو ہے تو ہم کو سرزنش ہوئی، جہاں پر بھی ہم کو ڈانٹا گیا، جہاں کہیں ہم پر لعنت کی گئی، وہ سارے معاملات تو یہ لے کے آتا تھا۔ یہ ان کا انداز تھا، وہ سارے معاملات یہ لے کے آتے تھے۔ تو ہم ان کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ تو ہماری 36 کا آنکڑا ہے، اور ہم ان کی لائی ہوئی باتوں کو ان کے ذریعے سے مانتے نہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہے ہمارا؟ 36 کا آنکڑا ہے۔ 36 کا آنکڑا سمجھتا نا؟ 3 کا منہ کدھر رہتا؟ 3 کا منہ
اور 6 کا اس کا الٹا رہتا ہے، اس لیے بولتے 36 کا آنکڑا بالکل الٹ. تو بولے ہماری ان کی جمتی نہیں. تو بولے کس کے ذریعے سے چاہیے تھا؟ میکائل سے لانا تھا، میکائل لانا تھا. رزق کا، اناج نکالنے کا، پانی کا، برسات کا اچھا فرشتہ ہے وہ. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی خباثت دیکھیں کیسی. حالانکہ میکائل بھی جو ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں. آج بھی ان کو نام بہت پسند ہے. یہودیوں میں مائیکل نام بہت رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ مائیکل. سنے مائیکل؟ مائیکل نام یہودی بہت رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ میکائل علیہ السلام کو بہت پسند کرتے. تو یہ خالی کٹ حجتی تھی، نہیں ماننا تھا تو یہ کہہ دیا. یہ سارے سوالات کے جوابات سن لیے پھر بھی انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے کہ جو بھی ہوگا دشمن جبرائیل کا، تو جبرائیل کا کام کیا ہے؟ اس میں تو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے اللہ کے پیغام کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتار دیا. ایک پیغام رسا ہے. کیا ہے وہ؟ پیغام رسا ہے، ایمبیسیڈر ہے. بس ایک ایمبیسیڈر ہے، ایک ریپریزنٹیٹیو ہے، ایک نمائندے ہیں. اس سے زیادہ ان کا کوئی مقام نہیں. اللہ کی طرف سے ایک ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ایک پیغام آ رہا ہے اس کو پہنچا رہے ہیں، بس اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. اور وہ کون سا پیغام اللہ کی طرف سے پہنچا رہے ہیں؟ وہ پیغام، وہ کتاب جو تصدیق کرتی ہے. تصدیق کرنی ہے، سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس کے پہلے ہے. یعنی توریت کی سچی بتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی جو بھی. تو یہ سب وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو کلام ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، یہ خوشخبری دکھاتا ہے مومنوں کے لیے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، جو کوئی دشمن ہوگا اللہ کا یا فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائل کا، تو اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا. یعنی کیوں اللہ دشمن ہے؟ کھلی کھلی بات ہے. دیکھیں آج بھی ہمارے پاس دنیا کا نظام ہے. شاید میں کل بھی یا پرسوں اس کی مثال دے چکا ہوں کہ دنیا کے اندر جو دوسرے ممالک میں ایمبیسیڈر اور نمائندے ہوتے ہیں، کونسل جنرل ہوتے ہیں، تو وہ لوگ چونکہ ملکوں کی نمائندگی کرتے ہیں. اگر مان لو کسی ملک کے ساتھ کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں کی حکومتیں، ارے بھائی وہ ملک کے ساتھ کچھ تو بھی انبن ہو گئی تو اس کے ایمبیسیڈر کو یہاں سے نکال دو، اس کے سفیر کو یہاں سے نکال دو، اس کے اوپر بین لگا دو. اور اگر مان لو کبھی ایسا ہو گیا کہ کسی ملک کے اندر کسی دوسرے ملک کے سفیر یا نمائندے کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو دونوں ملکوں کے اندر دشمنی چھڑ جاتی ہے. دونوں ملکوں کے اندر دشمنی چھڑ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ نمائندے کے اوپر حملہ نہیں ہے، وہ بصورت دیگر یا دوسرے الفاظ میں اس ملک کے اوپر حملہ ہے جس کا یہ نمائندہ ہے نا. تو اس طریقے سے آگے فرما رہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ہم نے اتاری تیری طرف آیت روشن اور اس کا انکار نہیں کریں گے مگر وہی جو نافرمان ہے. نافرمان کون ہے؟ ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو بھی چیز ہدایت آ رہی ہے، جو بھی پیغام آ رہا ہے اس کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دیں گے اس کو ایک جماعت ان میں سے، بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے. کوئی بھی پیغام ان کے پاس آیا اس کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، اس کو ان لوگوں نے کبھی بھی تسلیم، یہ ان کی سرشت تھی، ان کا مزاج بن چکا تھا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اچھا یہاں جو ایک لفظ اللہ نے کہا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یعنی جو بھی ہدایتیں، جو بھی پیغام، جو بھی آیتیں اللہ کی طرف سے اترتی ہے تو اس کا انکار کون کرتا ہے؟ فاسق کرتا ہے. تذکرہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، مگر ہمارے پاس بھی تو قرآن اترا ہوا ہے نا. قرآن ہمارے پاس اترا ہوا ہے، اس کے اندر ساری ہدایات ہے، اس میں ساری تعلیمات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی تعلیمات مبارکہ، ہر چیز ابھی ہمارے پاس الحمدللہ پوری صحت کے ساتھ موجود ہے. ساری چیزیں واضح ہے، سارے دلائل موجود ہے. لیکن کیا ان ساری تعلیمات کے مطابق اور ہدایات کے مطابق ہم لوگ کام کرتے ہیں؟ یا ہم نے بھی پیٹ پیچھے ڈال دیا ہوا ہے؟ ہم نے بھی تو پیٹ پیچھے ڈالا ہوا ہے. زندگی میں سمجھتا ہوں کہ کتنا، یعنی کہ اگر اوور آل اگر دیکھا جائے مجموعی طور پر تو 10% مسلمان ہوں گے جو صحیح معنوں میں دین پر قائم ہیں، ورنہ باقی تو بس آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ ہے. جو من میں آیا وہ لے لیے، جو من میں نہیں آیا چھوڑ دیے. جس سے فائدہ ہوا وہ لے لیے، جس سے نقصان ہوا اس کو چھوڑ دیے. میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا تھو، تو وہی چڑھ رہا ہے ابھی. تو کیا فرق رہے گا پھر بنی اسرائیل میں اور ہم میں؟ فرق کیا رہے گا، ہے نا. اللہ حفاظت کرے.
آگے فرما رہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اصل میں سارا مسئلہ کیا تھا وہ بول کر میں آج کا درس ختم کر دوں۔ جبرائیل سے دشمنی بھی کیوں تھی؟ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی ان کو اس لیے نہیں تھی کہ وہ سچ مچ جو ہے تو یہ سمجھتے تھے کہ میکائیل جو ہے رزق دینے والے، بارش دینے والے ہیں، اور یہ جو ہے تو عذاب دینے والے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ذہن میں خمار جو بیٹھا ہوا تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اب یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ نبی آخر الزماں کی آمد کی جتنی علامتیں تھیں وہ ہماری کتاب میں دی گئی تھی، وہ ساری علامتیں اب ظاہر ہو چکی تھی۔ اب وہ بالکل انتظار میں تھے کہ اب جو ہے کسی بھی وقت ہم میں کوئی آخری نبی آئے گا۔ کیا ہوگا؟ ہم میں کوئی آخری نبی آئے گا، اور وہ آخری نبی آئے گا تو اس کے بعد ہم یہ اوس و خزرج کو بھی ذرا ٹھکانے لگا دیں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا پر اپنی سلطنت کا جو خواب ہے وہ بھی جو ہے تو خواب کو حقیقت میں تبدیل کر لیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کی جتنی علامتیں تھیں وہ تو ظاہر کر دی، نبی بھی مبعوث فرما دیے، لیکن نبی بنی اسرائیل کی بجائے آ گئے بنی اسماعیل میں سے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ یار نبی تو آ گئے لیکن وہ آئے بنی اسماعیل میں سے، جو صدیوں سے ہمارے اندر سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو یہ سلسلہ بدل کیسے گیا؟ تو ان لوگوں نے ایک چیز کیا کہی معلوم ہے؟ کتابوں میں لکھی ہے یہ بات۔ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے نبی تو بنی اسرائیل ہی کے لیے چنا تھا، یہ غلطی جو ہے جبرائیل سے ہوئی۔ غلطی کس سے ہوئی؟ جبرائیل سے ہوئی۔ جبرائیل کا کام یہ تھا کہ وہ ساری علامتیں بنی اسرائیل میں سے جس شخص کے پاس ہے اس کے پاس نبوت کا پیغام لاتے اور اس کو نبوت سے سرفراز کر دیتے۔ غلطی جبرائیل نے کی کہ بنی اسرائیل کی طرف آنے کے بجائے انہوں جو ہے عرب میں چلے گئے۔ کون عرب؟ ارے وہ امی، کچھ پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا، نہ حساب آتا، نہ کتاب آتا، جنگجو قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ، خالی لڑنا مارنا جن کا کام ہے، ان میں نبی آ سکتا ہے؟ اللہ نہیں کر سکتا ایسا۔ یہ غلطی ہے جبرائیل سے۔ کس سے؟ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور میں ایک حدیث بار بار سنا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو پچھلی امتیں کر چکی ہیں میری امت بھی کرے گی۔ اور ایک لفظ میں آپ کو حذو النعل بالنعل کا سنا رہا ہوں، حتیٰ کہ ایک جوتے کا جوڑ دوسرے جوتے کے برابر جیسے ہوتا ہے اس طریقے سے کام کرے گی۔ اب آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہماری اس امت میں بھی ایک فرقہ اہل تشیع میں یعنی شیعہ لوگوں میں ایک فرقہ گزرا ہے غرابیہ کا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غرابیہ۔ غراب کہتے ہیں کوے کو، عربی میں غراب کس کو کہتے ہیں؟ کوے کو۔ اور آپ کون سا بھی کوا دیکھ لو، سارے کوے ایک جیسے دکھتے۔ مرغیاں تو بھی ذرا ان کی شکل آگے پیچھے دکھے گی، بیل، بکری، اونٹ، ہاتھی، جو جانور لے لیجیے آپ، وہ تھوڑے ایک دوسرے سے ہٹ کر دکھیں گے، پرندوں میں بھی، چرند میں بھی، مویشیوں میں بھی۔ لیکن کووں کو آپ دیکھیے، کوے تقریباً ہم شکل ہوتے، ایک جیسے ہوتے۔ تو یہ جو غرابیہ کا جو فرقہ تھا شیعہ لوگوں میں، ان کا نظریہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ صفات کے اعتبار سے نعوذ باللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل مشابہ ہیں، بالکل سیم۔ آپ دونوں کے اندر کی جو روحانی قوت ہے، دونوں کا مزاج ہے، ساری صفات دونوں کی یکساں ہیں۔ نبوت جب اللہ نے بھیجی، وہ نبوت اللہ نے بھیجی تھی، یہ ان لوگوں کا، یہ گمراہ لوگوں کا نظریہ بتا رہا ہوں۔ نبوت جب اللہ نے بھیجی تو وہ نبوت وہ لوگ کہتے ہیں، گمراہ لوگ، کہ نبوت اللہ نے بھیجی تھی حضرت علی کے لیے، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ جبرائیل جو ہے، یہ جبرائیل سے مسٹیک ہو گئی، اور انہوں نے کیا کریں کہ دونوں کی صفات، دونوں کا مزاج، دونوں کی خوبیاں سب ایک جیسی ہے، تو حضرت جبرائیل سے غلطی یہ ہوئی کہ نبوت حضرت علی کی طرف لانا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے چلے، نعوذ باللہ۔ کتنی بری بات۔ تو یہ جو جبرائیل سے دشمنی تھی، یہ اس لیے نہیں تھی کہ یہ وہ پیغام لاتے تھے، عذاب لاتے تھے، فنا لاتے تھے، فنا لاتے، یہ حسد تھا کہ بھئی ادھر سے نبوت ادھر چلے گی، اب ماننا نہیں ہے۔ سارے سوالات کے جوابات مل گئے، جنت میں کیا کھائیں گے، خواب کیسے ہیں، اور مادہ منویہ کیسا ہے، اور فنا اور فنا، اور سارے جواب صحیح مل گئے۔
اب تسلیم تو کرنا نہیں ہے تو اب کچھ تو بہانا چاہیے. اچھا پیغام کون لاتے ہیں؟ انہیں نہ اب نہیں مانتے، ایسا دشمن ہے ہمارے، ان سے نہیں جمتی ہماری. یہ مزاج. تو حسد آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے، اونچے مقام سے نیچے لے کر آتا ہے. تو یہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی یہ ہے. اور جبرائیل علیہ السلام بہت اعلیٰ مقام ہے، فرشتوں میں سب سے مقدس ترین ہے. روح الامین اللہ نے ان کو کہا ہے، روح القدس ان کو کہا گیا ہے. اور اللہ کا قرب تمام کائنات میں، انسانوں میں، جنات میں، فرشتوں میں سب سے زیادہ قریب اگر کسی کو ہوا ہے قرب حاصل تو وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل تم اللہ کو کتنے قریب سے دیکھے؟ کہا کہ یہ میری سعادت ہے کہ میں نے اللہ کو سب سے قریب سے. بولے کتنے قریب سے؟ کتنے قریب سے دیکھے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ 70,000 پردوں کی اوٹ سے میں نے اللہ کو دیکھا. 70,000 پردوں کی اوٹ سے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی میں سب سے قریب ہوں. اب وہ پردے کیسے ہوں گے؟ آپ تصور کریں پوری کائنات کا حجم ہو شاید. 70,000 پردوں کی اوٹ سے میں اللہ کے قریب ہوں، یہ سب سے زیادہ قریب. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دشمن جو ہے یہ یہودی ہے. اور اہل تشیع میں نے بتا دیا غرابیہ فرقہ جو یہ سمجھتا تھا کہ نبوت تو آ رہی تھی حضرت علی کی طرف نعوذ باللہ، لیکن جبرائیل سے مسٹیک ہو گئی کہ اس کو لے کر چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. یہ ایسے لوگ ہیں. ہر گمراہ فرقہ جو پچھلی امتوں میں وہ ہمارے پاس آئیں گے. جتنے نظریات باطلہ پچھلی امتوں میں تھے وہ بھی آئیں گے. لیکن یہ بھی بات ذہن میں رہے، آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. کہ یہ حق بھی آئے گا. معرکہ آزمائی چلی آ رہی نا، معرکہ آزمائی حق اور باطل کی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. لیکن جیت آخر میں کس کی ہوتی رہے گی؟ ہاں حق کی ہوتی رہے گی. بہرحال جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلا حصہ وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. مسائل کا سلسلہ ہے، ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں. جنازہ مسجد میں داخل کرنا. جس طرح جنازے کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل کرنا مکروہ ہے، اسی طرح بغیر نماز کے ارادے کے بھی جنازے کو بلا عذر مسجد میں داخل کرنا مکروہ ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ بھئی ابھی لے کر آ رہے قبرستان کے لیے، کربلا قبرستان میں تدفین ہے اور اعلان ہو گیا ہوا ہے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی اذان ہو گئی، کچھ ہو گیا، لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا، ارے بھئی نماز ہو گئی، نماز یہاں پڑھ لیں گے، بعد میں لے کر دیں گے. لے کے چلے گئے مسجد میں، سائیڈ میں رکھ دیے، نماز پڑھ رہے. کر تو سکتے ہیں، ہنگامی صورتحال ہے، لیکن مکروہ ہے. اس لیے کوشش یہ کرے کہ تھوڑا پہلے ہی نکل جاؤ. بھائی ایسے نکل جاؤ کہ وقت سے پہلے وہاں پر قبرستان میں میت رکھ دے، نماز جہاں ادا کرنا بازو کی مسجد میں کرے اور پھر نماز وہاں پڑھے، ہے نا. اسی لیے کہ مسجد میں نماز جنازہ جو نماز کا دائرہ ہے اس حصے میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے بغیر کسی عذر کے. اگر عذر ہو تو مکروہ نہیں ہے، بغیر کراہت کے پڑھ سکتے، لیکن عذر نہیں ہے تو پھر مکروہ ہے. اس لیے وہ لے جانا بھی مکروہ رہے گا پھر. لیکن عذر ہے، بارش ہو رہی ہے اچانک، مسجد پڑ گئی، بالکل لے جا سکتے، کوئی کراہت نہیں. بہرحال جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.